الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أوتيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعوا من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه اتباعهم ما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر وفي كل حين كهو كما أنزل، ولهذا قال: فأرجو أن نكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته عليهم الصلوات والتسليم ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن میں جو تیسری حدیث انہوں نے ذکر فرمائی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے اور ان پر جو انسان ایمان لائے سو آئے، لیکن مجھے اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ وحی ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک. تو اس لیے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان سب سے زیادہ بے اعتبار امت کے ہوں گا. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں بہت بڑی فضیلت عظیمہ ہے، چونکہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ان کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے، اور وہ معجزات جو ہوتی ہیں وہ تصدیق ہوتے ہیں انبیاء کی. تو جتنے نبی گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، ان کو اللہ نے جتنے معجزے عطا فرمائے، لیکن وہ معجزات ایک وقت تک معین تھے، یعنی جب وہ وقت گزر گیا تو وہ معجزہ بھی گزر گیا. اب جب انبیاء علیہم السلام کی وفات ہو گئی تو نبوت بھی ختم ہو گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ید بیضہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا، لیکن جب تک زمانہ تھا وہ معجزہ باقی تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، معجزات بھی گزر گئے. یا ان کے بعد اگر کچھ لوگ آئے تو وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ بھی فلاں پیغمبر کو ایسا ایسا معجزہ ملا تھا، یا ہمارے آباء و اجداد نے اس معجزے کو دیکھا تھا، لیکن یہ شان ملی تو صرف حضرت محمد رسول اللہ کو کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا قرآن پاک کہ قیامت تک وہ قائم رہے گا. یعنی اب ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ حضور کا معجزہ ہم دیکھتے، سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود ہے. سب سے بڑا معجزہ، معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے کرنے سے ساری مخلوق عاجز آ جائے، یعنی یہ اللہ کا ایسا کلام معجز ہے کہ تمام کائنات کی مخلوق اگر اکٹھی ہو کر اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرے تو عاجز آ جائے گی، لیکن ایک آیت بھی نہیں بنا سکے گی. جیسے کہ اس کے نزول پر 1400 سال کا زمانہ گواہ ہے کہ تمام دنیا کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ادباء اور بڑے بڑے عرب گزر گئے، لیکن قرآن کا مقابلے پر کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکا، نہ آج تک بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو پچھلے وقت میں تم کر سکے ہو اور نہ آئندہ قیامت تک تم قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو اس لیے میرے مدنی پاک کی رسالت بھی عام، میرے آقا کی رسالت بھی قیامت تک، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک، آپ کی نبوت بھی قیامت تک. اور پھر جیسے پہلے زمانے کا معجزہ ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو یا تو قبط نے دیکھا فرعون نے اور فرعون کی قوم نے، یا ان بنو اسرائیل نے دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے.
لیکن باقی دنیا نے تو وہ معجزہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو دریا پہ مارا اور دریا کے اندر راستے بن گئے 12 اور دریا کے اندر سڑکیں بن گئی، تو وہ معجزہ بھی صرف ان لوگوں نے دیکھا جو دریا سے گزرے تھے۔ اسی طریقے سے جب جادوگروں نے مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اس عصا نے تمام ان کے جادو کی ان سانپوں کو نگل لیا، تو اس معجزے کو بھی ان لوگوں نے دیکھا جو اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن یہ شان ہے تو قرآن کی ہے کہ یہ معجزہ جب سے نازل ہوا دنیا دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھتی اور پڑھتی چلی جائے گی، اس لیے اس معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میری امت ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے قیامت کے اندر ایک ثلث ہوگی۔ تو صحابہ آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں ارجو ان اکون نصف اہل الجنہ، کہ آدھا جنت جتنی اللہ کی جنتیں ہیں آدھی میری امت ہوگی اور آدھی ساری انبیاء کی امتیں ہوں۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صرف 1/3 یعنی ایک حصہ جو ہے باقی امتیں ہوں گی اور 2 حصے جو ہے وہ میری امت ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک تر و تازہ ہے اور ہر وقت وہ معجزہ موجود ہے۔ یعنی آج بھی اگر دنیا میں کسی کو طاقت ہے تو آج بھی وہ مقابلہ کر کے قرآن کا دیکھ لے، آج بھی وہ کوئی قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت بنا کے دیکھ لے، قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے دیکھ لے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے جب مات الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، جب انبیاء پہ موت آ گئی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ ہاں بس لوگ قصے کہانیاں بیان فرماتے تھے کہ ایسا معجزہ ملا، ایسا معجزہ ملا، ایسا معجزہ ملا۔ وَأَمَّا رسول الخاتم الرسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے آقا آتے تھے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ایسا معجزہ قرآن کا عطا فرمایا کہ ہر وقت تازہ ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری اتباع زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا و برتر ہے وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پہ قرآن پاک تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو قیامت تک۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجیے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر قرآن کے مقابلے پہ آئیں اور بنانا چاہیں، وہ جتنی ایک دوسرے کی مدد کریں کر لیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ سمت کا سرباہ میرا عشر سور منو، پھر اللہ نے فرمایا اچھا قرآن کا مقابلہ تو قرآن، بلکہ یہ تو 10 صورتیں بھی بنا کے نہیں لے آ سکتے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ میرے پاک پیغمبر یہ دشمن آپ کے کہتے ہیں کہ قرآن میرا بدنی خود بناتا ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ چلو تم بھی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ جیسے میں بناتا ہوں۔ اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے تم بھی بنا لو، تم بھی تو عرب ہو، تمہاری لغت بھی تو عرب ہے، تم بھی تو عربی زبان کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہو، تمہیں بھی تو اپنی لغت پہ اور اپنے ادب پہ اور اپنے شعر و شاعری پہ بڑا ناز ہے، تو اگر میں نعوذ باللہ قرآن خود بناتا ہوں تم بھی مقابلہ کرو، تم بھی 10 صورتیں تو کم از کم بنا کر لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ۔ پانی ٹھنڈا بھی اسی کو گرم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ثم تحداہم، پھر اللہ پاک نے فرمایا اور پھر ان کو چیلنج کریں کہ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، چلو ایک صورت بنائیں۔ الی ان یاتوا بصورۃ من مثلہ فاعجزوا، فقال
ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ میرا مدنی پاک بناتا ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. وکثرت تحدی الی ھذا المقام فی السور البقیہ کما ذکرنا فی المدنیۃ ایضا کما فی سورۃ البقرہ یقول. اللہ پاک نے جیسے سور مکیہ میں چیلنج آیا اسی طرح سور مدنیہ میں بھی چیلنج آیا. کیونکہ مکے میں تو مقابلے پر مشرکین تھے نہ صرف، لیکن مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے اور نصارہ بھی مقابلے پر تھے اور اہل کتاب بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا. اللہ نے وہاں بھی قرآن میں تحدی نازل فرمائی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس شک میں ہو جو اتارا ہم نے اپنے بندی محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ساری دنیا کو اکٹھا کر کے مددگار حاصل کرو اور لے آؤ قرآن کے مقابلے پر سورت. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے خبر دے دی کہ أَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَن مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو قرآن کا، نہ اب کر سکتے ہو نہ آئندہ مستقبل میں قیامت تک کر سکتے ہو. وَأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا وَهَذَا وَهُمْ أَفْصَحُ الْخَلْقِ وَأَعْلَمُهُم بِالْبَلَاغَةِ وَالشِّعْرِ وَقَرِيزِ الْكَلَامِ وَضُرُوبِهِ لَكِنْ جَاءَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَا كِبْرَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْبَشَرِ مِنَ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ الْبَلِيغِ الْوَجِيزِ الْمُحْتَوِي عَلَى الْعُلُومِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ النَّافِعَةِ وَالْأَخْبَارِ الصَّادِقَةِ عَنِ الْغُيُوبِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ وَالْأَحْكَامِ الْعَادِلَةِ الْمُحْكَمَةِ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ عرب جو حضور کے مقابلے پر تھے وہ بھی تو بڑے فصاحت والے تھے، وہ بھی تو بڑے علم والے تھے، ان کو بھی تو شعر کے فنون اور شعر کے عروج کا پتہ تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ شعر و شاعری اور بلاغت کیا ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اپنا ایسا کلام اتارا، ایسا کلام فصیح، ایسا بلاغت والا کلام، ایسا اختصار والا کلام اور ایسا کلام کے جو بہت بڑے علوم کو حاوی ہے اور ایسا کلام کے جو صحیح بھی ہے، نفع پہنچانے والا بھی ہے اور ایسا کلام جس میں سچی خبریں بھی ہیں اور ایسا کلام جس میں اللہ نے غیب کے بارے کے اندر بھی خبریں دی اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح اللہ نے ایسا قرآن دیا والاحکام العادلہ کہ جس کے اندر عدل کے حکم ہیں، انصاف کے حکم ہیں. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایسا قرآن اتارا محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کلام عطا فرمایا کہ جس کے اندر وہ اتنے بڑے علوم ہیں کہ آدمی یعنی قیامت تک جتنے علماء پیدا ہوتے جائیں گے اور اس بحر بے کنار میں ڈوبتے چلے جائیں گے، موتی نکالتے رہیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کا اعجاز ختم نہیں ہوگا. ساری دنیا کا علم نہیں مقابلہ کر سکا، ساری دنیا کی فصاحت نہیں مقابلہ کر سکی، ساری دنیا کی بلاغت نہیں مقابلہ کر سکی. بڑی بڑی دنیا نے اپنے اپنے دور میں بڑا زور لگایا لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی نہ آ سکتا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے مسیلمۃ بن الکذاب جو ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا یمامہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی بھی کوشش کی کہ چلو میں اپنی نبوت ختم کر لیتا ہوں لیکن آپ اپنے بعد جو ہے مجھے دے دیں خلافت. حضور نے فرمایا جو جھوٹا ہو اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو، اتنے بڑے کافر کے ساتھ کیسے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی دین کے معاملے میں. تو حضور نے انکار فرما دیا. تو مسیلمۃ بن الکذاب بھی دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پر بھی وحی آتی، تو اس لیے اس کو بھی خیال آ گیا ایک دن. اس نے سنا نا قرآن مقدس میں سورت اتری اصحاب الفیل کی، سورت الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی آج ایک قرآن بناتا ہوں. اس نے بھی اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر لیا، کہنے لگا مجھ پر بھی قرآن اترا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے نا، مجھ پر بھی آج وحی آئی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم بھی اپنی وحی ہمیں سناؤ، کیا وحی آئی؟ اس نے کہا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. تو انہوں نے کہا یہ مجھ پہ اترا ہے وحی کہ فیل جو ہے وہ فیل ہے اور پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جس کا دم چھوٹا ہوتا ہے اور سونڈ بڑی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے اچھا کیا کہ ہمیں سنایا، باہر سنایا ہوئے تو لوگ تمہیں جوتے ماریں گے
کہ یہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر رہے ہو تو الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر و خرطومہ طویل، یہ قرآن ہے، پاگل ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے کہ ہمیں سنا دیا، ہم تو تمہارے خاص آدمی ہیں نا، اس لیے ہم تو برداشت کر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سنا بیٹھو لوگ جوتے مارنا شروع کر دیں تو اس طرح قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھو کہ یہودیوں نے بڑا زور لگایا، اور پھر یہودیوں کی جو چلے آئے نسل در نسل وہ لوگ جو منکرین قرآن ہیں روافض میں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کو توڑنے کا بڑا زور لگایا۔ انہوں نے بہرحال زور یہ لگایا کہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کو بدلا، اور کہیں آیتوں میں ایک دوسرا جملہ کاٹ کے دوسری جگہ لگانے کی کوشش کی۔ مثلا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے رسول آپ میں تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں وہ چیز جو ہم نے اتاری ہے آپ کو، آپ کے رب کی طرف جو آپ پہ اتاری گئی۔ اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا۔ تو قرآن تو نازل ہوا تھا، تو اب ان روافض نے کیا کہ اسی میں جوڑ لگایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول پاک پہنچا دو لوگوں کو حضرت علی کی خلافت کے بارے میں، اگر تم نے علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا، یعنی فریضہ رسالت بھی پورا نہیں کیا۔ تو انہوں نے درمیان میں جوڑ لگا دیا فی خلافت علی، لیکن یہ بیوقوف بھول گئے کہ کم از کم بھائی جس کی خلافت کے لیے قرآن میں یہ حکم موجود ہے، تو جب حضور کے بعد خلافت کا مسئلہ چلا تھا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت لے کر آ جاتے نا۔ تو بھائی اصولی بات ہے نا کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اترا، جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ اب دیکھ رہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ نے وحی اتاری کہ نہیں اتاری؟ تو جب بھی کوئی بی بی عائشہ پہ بات کرے گا تو فوراً قرآن کا حوالہ آئے گا، بھی قرآن نے ان کی برات کی۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بی بی زینب سے نکاح کا مسئلہ آیا اور حضرت زید سے طلاق کا مسئلہ آیا، تو جب بھی کوئی بات کرے گا تو فوراً آئے گا کہ بھئی ان اللہ زوجنی، تو اللہ نے نکاح کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ طلاق کے بعد حضور نے پیغام بھیجا بی بی کو نکاح کے لیے، تو بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ انی استشیر ربی، میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی، یعنی میں استخارہ کروں گی، استخارے کے بعد جو بات ہوگی وہ میں بتلاؤں گی۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی، کچھ لمحات اس جواب کو گزرے، بی بی صاحبہ کہتی ہے میں گھر میں تھی اور حضور اندر تشریف لے آئے۔ تو میں حیران ہو گئی کہ حضور پاک بغیر اطلاع بغیر اجازت میرے گھر میں کیسے تشریف لے آئے؟ تو حضور نے فرمایا زینب تم خوش رہو کہ اللہ نے عرش سے قرآن اتارا ہے اور حکم آ گیا ہے کہ آپ کا نکاح ہم نے خود کر دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرما دیا۔ تو اس لیے بی بی زینب فخر کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تمہارے والدین نے کیے ہیں اور میرا نکاح تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی بڑی آیت قرآن میں موجود تھی کہ اگر حضرت علی کی خلافت کا آپ نے اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت بھی ادا نہیں کیا، تو سیدھی بات ہے کہ فوراً حضرت علی یہ آیت لے کے کھڑے ہو جاتے کہ بھی حضور تو میری خلافت کا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس آیت کو پیش نہ کیا۔ ایک دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چلو یہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ تھی کہ تقیہ تھا، ان کے پاس علاج ہے نا ہر بات کا۔ جب کہو کہ ایسا کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں جی وہ جانتے تو تھے لیکن تقیہ کر گئے۔ تقیہ مانا چھپا لیا بات کو، بھئی جھگڑا نہ بڑھے، چھپا لیا بات۔ اب جناب چلو بات کو چھپا لیا لیکن اپنے اہل بیت کو تو کہہ دیتے نا کہ بھئی قرآن تو موجود ہے، میں کیا کروں، لیکن میری مانے کے لیے میں جھگڑا نہیں بنانا چاہتا، میں تقیہ کر رہا ہوں۔ گھر والوں کو تو بتا دیتے نا کم از کم، باہر والوں کو نہ بتاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ یہ ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ کے نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، یعنی رسالت ہی ختم۔
تو جب حضور نے یہ اعلان نہ کیا تو حضور کی رسالت، بھائی جب اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، جو ہم نے آپ پہ قرآن اتارا اگر آپ نے وہ آگے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا فریضہ ادا نہ فرمایا، تو حضور نے اعلان نہ کیا۔ کیوں؟ اعلان کرتے تو لوگ سنتے، اعلان کرتے تو لوگ بھی تو سنتے نا، کسی تک اعلان کی بات تو پہنچ جاتی، ہر بات تو حضور نے پہنچا دی، اگر یہ بات کیوں نہیں پہنچی؟ اور اگر خدا نہ کرے وحی موجود تھی اور اعلان نہیں ہوا تو پھر الزام صرف حضرت علی یا صحابہ پہ نہیں بلکہ حضور کی رسالت پہ ہے، لیکن یہ بات بھی بیچاروں نے نہ سوچی۔ اچھا، اور اسی طرح سے اندازہ کریں آج کے 1400 سال گزر گئے، آج بھی صنعاء میں وہ قرآن الحمدللہ ملا ہے جو حضرت علی کی اپنی قلم سے لکھا ہوا، یعنی اللہ کی شان دیکھو نا، اللہ اپنے قرآن کے معجزے ہمیشہ ظاہر کرتے رہتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد وہ مصحف ملا ہے، مصحف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قلم مبارک سے لکھا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی تھے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قرآن جو ملا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ الف سے لے کر والناس تک پڑھ جاؤ، بالکل یہی قرآن ہے جو حضرت عثمان نے جمع کیا۔ تو اب تو حضرت علی کی اپنی قلم سے لکھے ہوئے قرآن سے بھی بات کا پتہ چل گیا کہ یہ آیت کسی نے اندر جوڑ لگایا تھا، اللہ کے قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں تو کوئی تقیہ کی بات نہیں تھی نا، یہ تو اپنی حمایت تھی گھر میں، اس میں لکھ کے رکھ جاتے تو آج تو دنیا پڑھ لیتی، ان کو پتہ چل جاتا کہ بھی 1400 سال پہلے یہ حکم موجود تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کو نہیں ظاہر ہونے دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہ بھی دے۔ اور تیسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن اگر فیصلہ فرما دے کہ یہ آدمی جو ہے خلیفہ ہے تو اللہ کے قرآن اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل بھی سکتا ہے؟ اچھا، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ نبی ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ سارے مکے والوں نے، یہود و نصارہ نے زور لگا لیا تو حضور کی نبوت اور رسالت کو روک سکے؟ حضور کا دین غالب آیا کہ نہیں آیا؟ اسلام غالب آیا کہ نہیں آیا؟ کفار یہود نصارہ حضور کی زندگی میں مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے؟ جزیرہ عرب سے نکل گئے، وجود ختم ہو گیا، حرم میں داخلہ بند ہو گیا کہ قیامت تک کوئی مشرک حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور کے فوراً بعد کیوں پورا نہیں ہوا؟ فوراً پورا ہونا چاہیے، اللہ کا فیصلہ تو کبھی رک سکتا ہی نہیں ہے نا، اللہ کا فیصلہ تو ہر شکل میں پورا ہوگا۔ ایک بات اور تیسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ نص قطعی میں کسی کے بارے میں ایک فیصلہ کر دے تو پھر اس فیصلے پر آدمی خود بھی عمل نہ کرے، یعنی جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابی بکر صدیق کی بیعت نہ کرتے، تو آپ حضرت صدیق کی بیعت کی، پھر آپ نے حضرت عمر کی بیعت کی، پھر آپ نے حضرت عثمان کی بیعت کی، اور پھر حضرت عثمان کے بعد آپ کا نمبر آیا، اور ان تین خلافت کے زمانوں کے اندر جو تقریباً یعنی 22 اور 2 24 سال پر مشتمل ہے، 24 سال میں آپ نے ایک دن بھی نہیں فرمایا ابھی قرآن میں میرا نام موجود ہے لیکن یہ زبردستی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ جو لوگ حضور پاک کے ایک عمل سے فیصلہ فرماتے ہیں، جب سارے بنی ثقیفہ ساعدیہ میں اکٹھے ہو گئے صحابہ، تو ایک صحابی مدینے والوں میں سے کھڑے ہوئے کہ میں خلیفہ بنوں گا، اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، خلیفہ مکے والے مہاجروں میں سے بننا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے فوراً حدیث پڑھی، اس نے کہا حضور نے فرما دیا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد خلافت جو ہوگی قریش میں،
اب وہ قریشی کون ہو اس کا کوئی نام نہیں، لیکن ہونی قریش میں چاہیے، کیونکہ انصار والے لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ ہیں، وہ باغبان ہیں، وہ بیچارے حکومت کرنا نہیں چاہتے، اور قریش جو ہیں یہ نسلاً بعد نسلاً سردار چلے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ نظام مملکت کیا ہوتا ہے۔ تو اب جناب مدینے کا جو انصاری حضرت سعد تھے انہوں نے کہا ختم، جب حضور کا فرمان آ گیا کہ میرے بعد خلیفہ بناؤ لیکن بناؤ قریشی کو، تو قریشی تو مہاجر ہے، انصاریوں میں تو حکم ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا دعویٰ واپس، ہم تو بھائی اسٹینڈ ہی نہیں ہوتے، انہوں نے تو فوراً اپنی درخواست ہی وڈرا کر دی۔ اب جناب مسئلہ یہ ہو گیا کہ چلو مہاجروں میں سے تو بنائیں، قریشیوں میں سے تو بنائیں، لیکن کس کو بنائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے صحابہ سے کہا کہ بھی میری ایک رائے ہے، اگر تم سنو، میری رائے ہے، تجویز ہے، یہ نہیں کہ میرا کوئی حکم ہے، ایک رائے ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیں، انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنی بیماری کے اندر آخری جو آپ کی بیماری وفات مبارک سے قبل کے ایام ہیں ان میں مصلی پہ کس کو امام بنایا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ حضور نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، حضور نے حکم دیا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی میری بات تو پھر یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے، کیوں اللہ کے نبی کا فیصلہ اپنا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اللہ ہی نے ہی دل میں بات ڈالی ہوگی، تو جب حضور نے ان کو ہمارے دین کا امام بنا لیا ہے تو دنیا تو معمولی سی چیز ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جس کو حضور نے امام بنایا ہم بھی اسی کو امام بنا دیں۔ اب جناب صحابہ سب شور ہو گیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب اتفاق ہو گیا، کسی کا اختلاف باقی ہی نہیں رہا۔ تو اب اگر صرف مصلی پہ کھڑے ہونے سے استدلال کیا جا رہا ہے اور اس کو تمام صحابہ قبول کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے پہ ایک صحابی بھی کھڑے ہو جاتے، کہتے نہیں بابا حضرت علی کے حق میں تو قرآن موجود ہے، تم تو صرف امامت سے استدلال کر رہے ہو، ان کے حق میں تو یہ قرآن کی آیت موجود ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ بڑے مبتدئین نے، ابطال کرنے والوں نے، بڑے تعویل کرنے والوں نے قرآن میں تعویلیں کی، بڑے محرفین نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، کسی نے لفظوں میں تحریف کی، کسی نے معنی میں تحریف کی، لیکن سب جھوٹے کے جھوٹے علیحدہ ہو گئے اور اللہ کا قرآن موتیوں کی طرح نکھر کے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ بندے کا کلام خدا کی کلام سے جڑے کیسے؟ ایک اللہ کا کلام ہے، ایک بندے کا کلام ہے، بندہ کتنا بڑا ہو جائے لیکن مالک کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ لیکن لوگوں نے بڑی کوشش کی، اور اس لیے آج بھی قرآن معجزہ ہے کہ آج بھی وہ دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ لے آئے۔ اور پھر قرآن میں صرف اعجاز اس طرف سے نہیں تھا، کلام کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ایجاز کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے، بلکہ معلومات کے اعتبار سے کہ مکے میں رہنے والا نبی نوح علیہ السلام کی خبر دے رہا ہے، مکے میں رہنے والے پیغمبر جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے قصے آسمانوں میں جو گزرے ہیں وہ سنا رہے ہیں، جو نہ کسی مدرسے میں گئے نہ کہیں پڑھنے گئے اور خبریں دے رہے ہیں کہ روم کا یہ ہوگا، کسرا کا یہ ہوگا، کیسر کا یہ ہوگا، اور میرا دین جو ہے وہ شرق سے لے کر غرب تک پہنچے گا، اور حضور ساری خبریں بتا رہے ہیں۔ تو یہ خبریں بھی قرآن میں تھیں تو معلوم ہوا یہ غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے آئی، اس لیے اور پھر صرف اس میں یہ نہیں کہ غیب کی خبریں یوں نہیں، بلکہ ایسے ایسے احکام ہیں، یعنی قرآن کے قانون دیکھ لو، چوری کے بارے میں دیکھو، ڈاکے کے بارے میں دیکھو، قتل کے بارے میں دیکھو، تجارت کے بارے میں دیکھو، نکاح کے بارے میں دیکھو، طلاق کے بارے میں دیکھو، یعنی کسی ضمن میں دیکھیں 1400 سال گزر گئے، آج تک قرآن کے قانون کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، ساری دنیا کے قانون جھٹلائے گئے،
ساری دنیا کے آپ کے بڑے بڑے پارلیمنٹیرین لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے آپ کے لا بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے جیوریز بیٹھتی ہیں, بڑی بڑی لیگل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں, ایک قانون بناتی ہے, لیکن 2 سال کے بعد خود ترمیم کر دیتی ہے کہ جی وہ بات جم نہیں رہی, ذرا اس میں ترمیم کرو. لیکن 1400 سال میں قرآن میں کوئی ترمیم ہوئی ابھی کر سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی حکم بدلا یا کوئی بدل سکتا ہے؟ یا آج بھی دنیا میں قرآن کے کسی قانون کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے اپنے ملک کے جسٹس ہیں اور ماشاءاللہ بڑے یعنی اچھے لوگوں میں ہیں, تو اتفاق سے بات ہوئی تو کہنے لگے جی بات ٹھیک ہے, بحیثیت ایک مسلمان کے, چونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے قرآن پہ, احکام پہ ایمان ہے, بحیثیت ایک مسلمان کے تو میرا ایمان ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر عورت کی شہادت کو آدھا کیوں رکھا ہے اسلام نے. میں تو مسلمان ہوں, میں تو مانتا ہوں اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب یہی بات میں کسی کافر کو کہتا ہوں, یہودی کو کہتا ہوں, نصرانی کو کہتا ہوں, یہی بات جب میں کسی دہریے کو, کمیونسٹ کو, کسی سوشلسٹ کو, کسی بے دین کو, کسی ہندو کو, کسی بدھ مت والے کو, کسی ید مت والے کو کہوں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, تو کہتے ہیں جی عجیب بات ہے, ایک عورت پڑھی لکھی ہو اور ایک مرد جاہل ہو, تو مرد کی شہادت جو ہے اس کی اتنی قیمت ہو اور 2 عورتیں ہوں تو وہ 1 کے برابر بنے, یعنی وہ آدھی شہادت کے برابر بنے, تو یہ کیسا کا ایک قانون سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے ملک میں ایک جسٹس ہے, قانون کا پڑھا لکھا ہے, جس کو اللہ نے اتنی بڑی عزت اور عظمت دی ہے, اس کے مقابلے پہ ایک گوار ہے, ایک جاہل ہے, ایک جٹ ہے اور ایک نعوذ باللہ کنجر آدمی ہے, اس کا بھی ووٹ برابر ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ڈیموکریسی میں کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف اتنا پڑھا لکھا آدمی اور دوسری طرف جاہل, دونوں برابر. ایک طرف ایک شریف ترین عورت ہے اعلیٰ درجے کی, دوسری طرف ایک طوائف ہے لیکن ووٹ ڈالنے جاتی ہے, ووٹ دونوں کے برابر ہے. یہ کیسا انصاف ہے آخر آپ کا؟ کہنے لگا خیر جی یہ تو الزامی جواب ہوا نا کہ آپ نے ہمارا بھی ایک کیڑا نکال دیا, لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں تو آپ کو آپ کے جو قرآن کا حکم ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ آپ کو غلط فہمی ہے. قرآن نے عورت کی شہادت کو آدھا ہر جگہ نہیں قرار دیا, یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. قرآن نے تو عورت کی شہادت کو اتنا 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 بڑا وزن دیا ہے کہ اگر خاندان کے 20 مرد ایک طرف شہادت دیں اور عورت ایک طرف شہادت دے, اسلام کہتا ہے عورت کی گواہی مان لو 20 مردوں کی گواہی ٹھکرا دو. جی کیسے؟ میں نے کہا جی دیکھ لیں رضا کے مسئلے میں کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے مکی صاحب کو دودھ پلایا تھا, اور مکی صاحب کے خاندان کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالکل نہیں پلایا ہے دودھ, اس نے کوئی دودھ شودھ نہیں پلایا. یہ اب ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں, رشتہ نہ دینے کی وجہ سے بہانہ کر رہی ہے, اس نے دودھ نہیں پلایا تھا. بالکل گھر کے سارے بندے کہہ رہے ہیں, 20 مرد کہہ رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں عورت کی بات کو مانو, دودھ پلانے کا تعلق عورت کے ساتھ ہے. یہ ضروری تو نہیں جب بچے کو دودھ پلایا تو سارے محلے والوں کو بلانے جائے. وہ بچہ ممکن ہے رو رہا تھا, عورت گزر رہی تھی, اٹھایا سینے سے لگایا, دودھ پلایا, سلا دیا, کسی نے نہیں دیکھا. بھائی یہ تو دودھ پلانے کا معاملہ ہے ہی عورت کے ساتھ, اس کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. کیوں ایک بچہ ہے رو رہا ہے, اتفاق سے عورت بیٹھی کی, اس نے جلدی سے ہمدردی میں اٹھایا بچے کو, سینے سے لگایا, آخر عورت ہے اس کے دل میں مانتے ہوئے ہوتی ہے, اس نے سینے سے لگایا, بچے نے 2 گھونٹ دودھ پیا, چپ کر کے اس نے پھر بچے کو سلا دیا. گھر والے آئے, دیکھا سوتا ہوا بچے کو دیکھ ہی رہے تھے, واپس آئے بچہ سو رہا ہے. وہ اپنی جگہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس نے دودھ نہیں پلایا, اور اپنی جگہ سچ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب میں نے دودھ پلایا ہے. اسلام کہتا ہے 20 مردوں کی گواہی کو ٹھکرا دو, عورت کی گواہی مضبوط ہے.
تو میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں 2 مردوں کے مقابلے میں، یہاں تو اسلام 20 مردوں کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو مان رہا ہے، کیونکہ مسئلہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح مثلا حیض کا مسئلہ ہے، اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے، اسی طرح میاں بیوی میں جھگڑا ہوا طلاق کا مسئلہ ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ بھائی خاوند سے کہ آج رات تم بیوی کو ملے تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بیوی کہتی نہیں مجھے ملا ہے۔ خاوند سے پوچھتا ہے جب تم نے طلاق دی تمہاری بیوی حیض میں تو نہیں تھی؟ وہ کہتا نہیں کوئی حیض شہد نہیں تھا، مجھے پتا ہے، میں دن لکھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے مہینے کی 5 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے بیوی میری کو حیض۔ اور وہ کہتی جی جھوٹ بولتا ہے، میں حیض میں تھی۔ اور جناب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ جی عورت کو حمل نہیں ہے، عورت کہتی ہے نہیں جی مجھے حمل ہے، میرا حیض بند ہے۔ اسلام کہتے ہیں عورت کی گواہی قابل قبول ہے، مردوں کی گواہی کو چھوڑ۔ کیوں؟ یہ معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، حیض کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، نفاس کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، رضا کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، ولادت کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں اس کی گواہی کو قبول۔ اب دیکھیں ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک دایا ہے ایک عورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس پر کوئی جنازہ بھی نہیں، کوئی نماز بھی نہیں، کیونکہ مردہ بچہ ہے، مردہ بچہ پیدا ہوا بس اس کو دفن کر۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ بھرے اور پھر مر جائے تو معلوم یہ ہوا کہ پیدا تو زندہ ہوا لیکن مر گیا، اب اس پر جنازہ بھی ہے، کفن بھی ہے، احکام بھی ہے، باقاعدہ اس کے سارے احکام مرتب ہو گئے۔ اب جب ولادت کا وقت آیا، خاوند بھی باہر ہے، بھائی بھی بہن ہے، رشتے دار بھی باہر ہیں، اندر یا عورت ہے یا دائی ہے۔ عورت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، صرف دائی کہہ دیا کہ نہیں بچے نے چیخ بھری ہے، لیکن باقی باہر والے کہیں کہ جناب نہیں بھری، تو اسلام کہتا نہیں اس عورت کی گواہی معتبر ہے، تم تو باہر کھڑے تھے، تمہیں کیا پتا؟ اس عورت کی گواہی کا اعتبار ہے، تمہاری گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ تم تو باہر کھڑے ہوئے تھے، گھر کے باہر، ہو سکتا ہے تم نے نہ سنی ہو۔ وہ تو مباشر تھی ولادت پر، وہ تو اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو دیکھ رہی تھی سارے معاملے کو، زیادہ اس کی گواہی جو ہے وہ زیادہ معتبر۔ میں نے کہا اب آپ آئے دوسری طرف کہ اسلام نے کہا کیا معاملہ کیا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اللہ نے فرمایا اگر لین دین کرو، اگر تجارت کرو، اگر معاملات کرو اور وہاں گواہوں کی ضرورت پیش آ جائے تمہیں، اگر گواہ ملے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 مردوں کو گواہ بنایا کرو، اگر اتفاق سے 2 مرد نہ ملے فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان، پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہو تو پھر 2 عورتیں اور ایک مرد کو گواہ بنا لو۔ تو اسلام نے معاملات میں باقی دنیا کے معاملات جو ہمارے کاروباری ہیں، تجارتی ہیں، وصایا ہیں، میراث ہے، وصیت ہے، اس میں یہ حکم دیا ہے کہ وہاں 2 عورتیں اور ایک مرد۔ کیا لگا جی ہاں یہ تو ٹھیک۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں بھی عورت کی حفاظت کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ کا اور میرا معاملہ ہوا 1 لاکھ روپے پر، کوئی آپ کا میرا قرض ہے یا تجارت ہے، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی رکھ دی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جناب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا، معاملہ عدالت میں آ گیا۔ عدالت میں جب معاملہ آیا، وہ مرد اور عورت گواہی دے رہے ہیں میرے خلاف، چاہے وہ سچی گواہی دے رہے ہیں، وہ چاہے سچے ہیں میں جھوٹا ہوں، وہ سچی گواہی دے رہے ہیں، لیکن میرا وکیل کراس ایگزامینیشن میں حملہ کرے گا، وہ کہے گا نہیں جناب نہیں، یہ عورت غلط کہہ رہی ہے، یہ جس کے حق میں گواہی دے رہی ہے اس کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے، اس لیے گواہی دے رہی ہے میرے موکل کے خلاف، ورنہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا تو اس آدمی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ عورت بدکار ہے، بد کردار ہے۔ تو آپ دیکھیں عورت کی، میرا مال تو مجھے ملے نہ ملے، 13 لاکھ تجھے ملے نہ ملے، لیکن عورت شریف تو ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی نا۔ تمہارا ہمارا مقدمہ تو پتہ نہیں ثابت ہو یا نہ ہو، یا وہ ٹیکنیکل بیس پہ آ کے کہیں جا کے ڈسچارج ہو جائے، لیکن جس عورت پہ عزت کا الزام لگ گیا اس کا تو میرا ختم ہو گیا نا۔
اس کا بیٹا تو غرق ہو گیا. اسلام نے کہا اکیلی عورت نہ رکھو گواہی میں ورنہ مخالف الزام لگا سکتا ہے. جب دو عورتیں ہوں گی تو الزام لگ نہیں سکتا. عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو عورتیں اکٹھی ایک مرد سے تعلق رکھیں اور پھر اس کی مدد کرنے بھی آئیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ چوری چوری تعلق ہو, ایک ادھر رہتی ہو ایک ادھر رہتی ہو, ایک کو چھپایا ہوا ہو ایک کو بٹھایا ہوا ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں عورتوں کا تعلق بھی ہے اور دونوں اسی کی فیور میں بھی آئے. وہ تو لانے ایک تو ڈنڈا لے کے آئے گی دوسری جوتا لے کے آئے گی, کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام نے ان کا تحفظ کیا, حفاظت کی کہ عورت کی عزت محفوظ رہے قیامت تک, اس پر کوئی آدمی جھوٹا الزام نہ لگا سکے. ورنہ اسلام نے میخا نہیں برابر کیا. مثلا خامد نے بیوی پہ الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے زنا کیا. خامد نے بیوی پہ الزام لگا دیا کہ جی میری بیوی نے فلاں آدمی سے ناجائز تعلق قائم کیا ہوا ہے. اب اسلام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہم خامد کو حکم دیں گے کہ گواہ لے آؤ, ثابت کرو کہ تمہاری بیوی کا اس آدمی سے ناجائز تعلق ہے. وہ کہتے ہیں جی گواہ میں نہیں پیش کر سکتا. اسلام کہتا ہے ابھی اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو تو پھر 80 کوڑا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم نے اپنی بیوی پر بھی تہمت زنا کی ناحق کیوں لگائی ہے, قذف کیوں کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ مسجد میں, ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر 4 دفعہ قسم کھاؤ اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرو. اور اسی طرح عورت بھی 4 دفعہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرے. اب اسلام نے دونوں کو برابر رکھا ہے, فرق کیا؟ عادت احدہم 4 شہادات باللہ کہ 4 دفعہ گواہی دیں گے اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بھی اللہ کا غضب ٹوٹے. اور وہ بھی 4 دفعہ کہے گی میں بے گناہ ہوں میں بے گناہ ہوں میں بے گناہ ہوں میں بے گناہ ہوں, اور 5ویں دفعہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. اور دونوں کو برابر رکھا اسلام نے, کسی میں فرق کیا نہ بیوی میں نہ عورت میں. وہاں بھی مرد 4 دفعہ کہے گا 5ویں دفعہ لعنت کرے گا, وہ بھی 4 دفعہ کہے گی اور 5ویں دفعہ لعنت کرے گی. تو دونوں کو اسلام نے برابر رکھا. اسلام نے کہا ظلم کیا. اگر ہم نے سمجھ سکے تو اسلام کے قانون کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو ایسے الحمدللہ میں نے ان کو کوئی 10-20 مثالیں سمجھائی تو اللہ کی مہربانی سے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں جو ایک یعنی شکوک و شبہات کی ایک لہر تھی اللہ کے شکر سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی. اور انشاءاللہ میں اب اس مسئلے میں اتنا میرا شرح صدر ہو گئی ہے کہ میں اب خود مدعی بن کے اس کے لیے لڑوں گا اپنی طرف سے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج 1400 سال گزر گئے, بڑے بڑے دماغ والے لوگ آئے, بڑی بڑی باتیں نکالی, لیکن سچا قرآن نکلا. قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. بڑے بڑے جگادری پیدا ہوئے. دیکھو جی اسلام مرد کو دیتا ہے 2 حصے اور لڑکی کو دیتا ہے 1 حصہ. حالانکہ دیکھو جناب مرد لڑکا کمانے والا ہوتا ہے, لڑکا بزنس والا ہوتا ہے, لڑکا محنت کر سکتا ہے, لڑکی بیچاری تو عورت ہے صنف نازک ہے, اس کو اسلام آدھا دیتا ہے, لڑکے کو پورا دیتا ہے. ذکر مثل حظ الانثیین بڑا زور لگایا, لیکن جناب کسی نے تھوڑا سا بھی غور نہ کیا کہ اللہ کے بندے لڑکی جب پیدا ہوگی تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ بھئی لڑکی جب پیدا ہوگی تو شادی ہونے تک خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ والد. شادی کے بعد خرچے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو لڑکی پر تو بوجھ ہے ہی نہیں. جب تک شادی نہ ہو باپ ذمہ دار, شادی ہو جائے شوہر ذمہ دار. اچھا لڑکا بیچارہ بالغ ہونے کے بعد ختم کمائے, باپ غریب ہو تو باپ کے خرچے کا بھی لڑکا ذمہ دار, اور لڑکا جب آگے جا کے شادی کرے تو اپنی بیوی کے خرچے کا بھی لڑکا ذمہ دار. تو اسلام نے ظلم کیا کہ تم نے ظلم کیا؟ اور پھر یہ ہے کہ لڑکی باپ مرے گا تو وراثت لے گی کہ نہیں لے گی, اور شوہر مرے گا وہاں سے بھی وراثت ہے. وہ تو 2 گھروں سے شروع کر رہی ہے. تو اسلام نے کس پہ ظلم کیا ہے؟
ڈرا اس لیے قرآن ہے کہ آج تک بھی معجزہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئیں بنا کے ایک سورت تو لے آؤ کم از کم. اس لیے فرماتی ہے وقال الامام احمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن حارث بن عبد الله الاعور قال قلت لآتين امير المؤمنين فلأسألنه وما سمعت الاشياء قال وجدت بعض الاشياء ودخلت عليه وذكر الحديث قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم امتك مختلفة بعدك قال فقلت له بين المخرج عن جبرائيل قال فقال في كتاب الله به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك. مرتين قول الفصل وليس بالهزل لا تخلقه الألسن ردنا جائب فيه ربا كان قبلكم وفصل ما ربا بينكم وخبر ما هو كائد بعدكم. هكذا رواه الإمام أحمد. حارث بن عبداللہ الاعور کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا امیر المومنین کی خدمت میں اور ان سے آ کے میں پوچھوں گا کہ آپ نے آج عشاء کے بعد حضور پاک سے کیا سنا. کہتی ہیں میں آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا کہ آج جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کا مختلفۃ بعدک آپ کی وفات کے بعد آپ کے زمانے کے بعد جو وقت آئے گا اس میں آپ کی امت میں بڑے بڑے اختلاف بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے. تو حضور پاک نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے این المخرج یا جبرائیل پھر بتائیں میری امت کے لیے رستہ کیا ہوگا حل کیا ہوگا ان جھگڑوں سے کیسے کامیاب نکلے. تو جبریل نے کہا کہ حضور ان کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں فی کتاب اللہ کیونکہ اللہ کا قرآن ایسا یقسم اللہ کل جبار اللہ نے ہر طاغوت کو ہر تکبر کرنے والے کو قرآن کے ذریعے توڑ ڈالا ہے. من اعتصم به نجا جس نے قرآن کے ساتھ تعلق رکھا وہ نجات پا گیا اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا 2 دفعہ اور قرآن بالکل ایک ایسا قول ہے جو کھلا ہوا اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو زبانیں پڑھنے کے بعد وہ سیدھا نہ کر سکی. یعنی دنیا کی کوئی کتاب پڑھو 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ بس ختم ہو گئی لیکن قرآن کو قیامت تک پڑھتے چلے جاؤ تو قرآن کا پڑھنا کبھی بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوتا اور قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے. فیہ نبأ ما کان قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ان کی خبریں بھی قرآن میں ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی خبریں بھی قرآن میں ہیں اور جو قیامت تک احوال پیش آئیں گے ان کی خبریں بھی قرآن پاک میں ہیں. تو جو لوگ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں گے وہی کامیاب اور نجات والے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے. کہتا ہے جی عذاب قبر کے بارے میں میرے بھائی عذاب قبر کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے یعنی 4 ائمہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے اور عذاب قبر کا انکار کرنے والا وہ کہتے ہیں کہ وہ مضلال اور مضل یعنی گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے بلکہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ عذاب قبر کا انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. باقی آپ کی یہ بات کہ جی وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اٹھانا قیامت کے دن ہوگا لیکن اس میں عذاب قبر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے 2 قبروں سے آپ ٹھہر گئے آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں پر عذاب بھی ایسی بات سے ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی یعنی چھوٹا گناہ تھا لیکن پکڑے گئے. تو اب حضور نے جب خود اپنی آنکھوں سے عذاب ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی کی زبان پہ شک کرنے والا تو کافر ہوتا. اسی طرح حضور پاک ایک صحابی کے قبر پہ بیٹھے رہا سبحان اللہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے میں نے جنازہ پڑھا ہے آسمان سے ہزاروں فرشتے اترے ہیں کندھا دینے کے لیے لیکن قبر میں آیا تو سخت تو قبر نے پکڑ لیا. تو میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ تیری بڑی شان ہے تو بے نیاز ہے جو چاہے کر دے. تو اللہ نے میری دعا منظور کر دی اور قبر نے کھول دیا. تو وہ بھی حضور پاک نے اپنے آنکھوں سے دیکھا.
اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون، اتباع فرعون، قوم فرعون پر روزانہ صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر حکم دیا جائے گا اب ان کو سخت عذاب میں ڈالو. تو اب قیامت والا عذاب علیحدہ ہے اور یہ صبح و شام والا عذاب علیحدہ ہے. تو یہ صبح و شام والا عذاب قبر کا عذاب ہے، اور کون سا عذاب ہے؟ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے دیکھا. تو آپ نے قبر میں آرام بھی دیکھا، قبر میں عذاب بھی دیکھا. تو اس لیے عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس کا لا ينکرہ الا جاہد الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا گم کردہ راہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے فتنوں سے بچائے. لوگ سماع موتا کا انکار کرتے کرتے عذاب قبر کے منکر ہو جاتے ہیں کہ جی روح تو علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا، عذاب کیسے ہوگا؟ بھئی سورج کہاں ہوگا، روشنی کیسے آئے گی؟ چاند کہاں ہے لیکن روشنی کیسے آ گئی ہے؟ روح کہیں ہو اللہ اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں. اللہ کے آگے یہ کیا مشکل ہے؟ روح کہیں رہے، جہاں مرضی آئے روح رہے. اور اللہ جب تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی توڑ دیتے. اللہ قائم کرنا چاہے تو روح اعلیٰ علیین میں رہے لیکن تعلق قبر سے بھی قائم رہے. روح کافر کا سجین میں رہے اور تعلق قبر سے بھی قائم رہے. اور پھر قبر جو جہاں مرے گا دفن ہوگا وہی اس کی قبر ہے. کوئی پانی میں ڈوب گیا تو اس کی قبر پانی ہے، کوئی آگ میں جل گیا تو اس کی قبر آگ ہے، کوئی پرندوں کے پیٹ میں آ گیا تو وہی اس کی قبر ہے، اور اللہ وہی حساب لینے دینے پہ قادر ہے. اس لیے بہرحال عذاب قبر کے بارے میں یا یہ بالکل حق مسئلہ ہے، اس سے کبھی خیال کریں، انکار نہ کیا کریں. اگر میں نے غسل کیا ہے مکمل تو اس کے بعد میں وضو کروں. اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لیا شریعت کے لیے یعنی وضو کی نیت سے تو غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا بس ایسے صرف ہاتھ منہ دھوئے گرمی دور کرنے کے لیے آپ نہائے لیکن آپ نے وضو کی نیت نہیں کی پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا بھی آدمی گرمی کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے پانی ڈال کے آ جاتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی وضو کی نہ. اگر آپ نے پہلے باقاعدہ وضو کیا جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اور پھر آپ نے غسل کر لیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور کو معراج ہوا تو ابو بکر صدیق نے تو اقرار کر لیا، ایک یہودی نے انکار کیا اور یہودی نے مچھلی لیا، مچھلی نے ایک بیوی کو دیا، یہودی نے غسل کیا، پتہ نہیں غوطہ لگایا، اٹھایا سر اٹھایا. یہ سب جھوٹے قصے ہیں. جب حضور کو معراج ہوا تو مکے میں ہوا ہے، مکے میں یہودی تھے ہی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہودی تھے ہی نہیں مکے میں اس وقت، یہاں رہتے ہی مشرکین تھے، یہاں مسلمان تھے. یہودی تو مدینہ شریف میں تھے، مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا. یہ لوگ کچھ بیچارے خود گھڑتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا معراج نامہ، یہ فلاں نامہ، یہ فال نامہ، یہ خواب نامہ، یہ ہمارے کئی نامے ہیں، اللہ رحم کرے. میرے ساتھی کے ذہن میں اشکال ہے کہ ہند و پاک کے علماء حضرات بعض و تقریر میں روات کا لحاظ نہیں کرتے اور کتابوں میں بھی نہیں کرتے. کیا ان کے اس عمل کو خامی کہا جائے گا؟ کہ گزارش ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ. روات کا لحاظ کیا؟ روات کا لحاظ ایک ہوتا ہے روایت، روات کہتے ہیں راوی، روایت کرنے والا. روایت وہ ہے جو پتہ نہیں آپ نے پوچھا کیا ہے مجھ سے کہ آپ کے اور مولوی جو ہیں جب تقریر کرتے ہیں تو روات کا خیال نہیں کرتے. اب روات پتہ نہیں آپ سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، آپ دوبارہ وضاحت کے ساتھ لکھیں، میں سمجھوں تو میں جواب دوں گا. عورت کو بھی احترام ہو سکتا ہے تو عورت کو احترام نہ ہو تو بچہ پیدا کیسے ہو؟ نہیں، ایک اصولی بات ہے نا، یہ تو کوئی ہنسنے کی بات نہیں، اسلام کی بات ہے کہ بھئی اگر عورت کے اندر مادہ منویہ ہے ہی نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کہ ماں اور بچے باپ کا نطفہ ملتا ہے تو بچہ، تو جیسے نطفہ باپ کا گرتا ہے اسی طرح عورت کا گرتا ہے. اگر عورت کا یہ نطفہ نہ گرتا ہو تو پھر فریقین کی جماع کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیوں ہو؟ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، مرد کو بھی احترام ہوتا ہے. دورے پر مصر سے آئے ہیں
اور عمرے کا ویزا لگا کر مکہ آئے مگر احرام جدے سے باندھا. ان کو مصر سے باندھنا چاہیے تھا ایئرپورٹ سے, انہوں نے نہیں باندھا تو ایک ایک بکری بطور دم ادا کریں. جی ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر کی حدیث ہے کہ کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کا معنی ہوتا ہے عدل. عدل کا معنی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب جماع کریں اور جب مرد کے انزال کا وقت آئے, ڈسچارج ہونے کا وقت آئے, تو وہ اپنا پانی عورت کے رحم کے بجائے باہر گرا دے. اس کو کہتے ہیں عدل, تاکہ عورت کو حمل نہ ہو. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں منع نہیں کیا گیا. تو آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چند دنوں کے لیے وقفہ کرنا چاہے اور عزل کرے تو کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کی رضامندی بھی شامل ہو. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کا ملنا جو ہے جیسے میاں کے لیے لذت حاصل ہوتی ہے, عورت کے لیے بھی لذت ہے, اور لذت کا وہی اس کا مقام ہے پانی کے نکلنے کا, اور وہ آپ نے خارج کر دیا تو لہذا وہ اس لذت سے محروم رہ گئی, تو اس کی اجازت لینی ضروری ہے. اور اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے پھر عزل نہ کرے, یعنی اولاد زیادہ ہو گئی, کچھ وقفہ کرنا چاہتا ہے تو عزل کر سکتا ہے, یا عزل کر سکتا ہے یا اور کوئی چیزیں استعمال کر سکتا ہے. اس عزل سے مراد یہ ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, ایک دوسرے سے 6 سال تک علیحدہ رہے, ان کا نکاح ٹوٹ گیا. نہیں, نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بڑا ظلم ہوا ہے. دعا کریں اللہ لوگوں کو سمجھ دے کہ عورتوں سے اتنی طویل جدائی اختیار نہ کریں, ورنہ جب گناہ ہوں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جھگڑا ہو گیا فیصلہ کرو, سلو کرو. اگر سلو کا امکان بالکل نہیں ہے طلاق دے دو. تم اپنی دوسری شادی کرو, عورت جا کے اپنی دوسری شادی کرے, تم بھی گناہوں سے بچو, عورت کو بھی گناہوں سے بچاؤ. تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے گھر میں جا کے مطمئن ہو جائے, تمہیں دوسری اللہ بیوی دے دے, تم خوش ہو جاؤ. تو لہذا بلا وجہ ایسا نہ کیا کرو, ایسے نکاح نہیں ٹوٹتا. حضور پاک کا جنازہ پڑھانے پہلے تو حضور کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. دعا تو ان کے لیے کی جاتی ہے جن کی مغفرت میں شبہ ہو. حضور کی مغفرت میں کوئی شبہ تھی تو ان کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم امتی دعا مانگے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک کا جنازہ مبارک پڑھا گیا, لیکن اس میں یہ دعا نہیں کی گئی. 10 صحابہ کھڑے ہوتے تھے, درود پاک پڑھ کے اور باقی تکبیریں کہہ کے پھر باہر آ جاتے. ہندی کے ذریعے پیسے بھیجنے جائز ہیں, بہرحال نئی علماء کی تحقیق یہی ہے کہ نہ بھیجیں, کیونکہ جو ریٹ بازار کا چل رہا ہے وہ تو جائز ہے, اس سے زیادہ لینا وہ کہتے ہیں سود میں آ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ بچنے کی کوشش کریں. رکن یمانی کو چومنا جائز ہے نہیں, ہاتھ لگانا سنت ہے. کرش کا کھانا مکروہ ہے نہیں, صاف اچھی طرح کی ہوئی ہو تو پھر کوئی بات نہیں. لا تصویر ہوتا آ گیا, تو ابھی تو بات ہو گئی ہے لا تصویر ہوتا ہے, تم نہیں سنا سکتے, اللہ سنانا چاہے سنا دیتا. اگر میں نے خواب میں اذان سنی, ٹھیک ہے, اللہ کے دین کی اعلان کا ذریعہ ہوگا. اذان اعلان ہے نا توحید خداوندی کا. میرا دوست یا علی مدد کا نعرہ لگاتے, اس کو کہو توبہ کرے. اگر تمہارا دوست ہے توبہ کرے, مدد صرف اللہ دیتے ہیں. حضرت علی کس کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت علی کی مدد کرتا تھا, خدا ہماری کرتا ہے علی. پھر جو چھوٹے ہوں گے پھر ان کی ہم کریں گے. اسی طرح تو شرک آتا ہے نا میرا بھائی, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, کوئی علی کو پکارے شرک ہے, نبی کو پکارے شرک ہے, پیر کو پکارے شرک ہے. میرے دل میں خیال آتے رہتے ہیں, شیطان ڈالتا ہے, ابا جان فوت ہو گئے, صدمہ ہوا, اس کے دل میں اندیشہ ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ شیطانی خیالوں کو چھوڑ دیں. اگر تمہارے والد فوت ہو گئے ان کے لیے رات دن دعائیں کرو, تمہاری دعاؤں سے اللہ ان کے درجات بلند کریں گے. اگر تم پر کوئی ناراضگی بھی تھی تو انشاءاللہ تیری دعا کرنے سے وہ ناراضگی دور ہو جائے گی, قیامت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے. اور جو تیرے والد کے دوست ہو ان کے ساتھ تعلق رکھو, ان کے ساتھ نبھاؤ, ان کی عزت کرو اسی طرح جیسے والد کی عزت کی جاتی ہے. غلاف کعبہ کو ہر طرف سے لپٹ جاتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے, صرف ملتزم. جو لوگ کسی حنفی مسلک پہ ہوں اور دوسرا نہیں, پھر ان کو ایک ہی مسلک پہ رکھیں. 2 کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے تو انشاءاللہ کشتیاں تو چلی جائیں گی, خود ڈوب جائے گا. شادی کرنے کے
بعد کب تک صبر کرے؟ بہرحال جب تک اس کو صبر ہو، لیکن کوشش کیا کرو کہ زیادہ دیر اور خاوند میاں بیوی علیحدہ نہ رہے۔ صلاۃ الفطر کی تیسری رکعت میں دعائیں قنوت پڑھیں بالکل، اور دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ النافلہ کے سجدے میں یا رب اغفر لنا، جو دعائیں مانگے، یا غفور یا غفار یا موتی یا موت، جو بھی مانگے انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ربنا هب لنا، یہ بھی بطور دعا سجدے میں مانگ سکتے ہیں۔ سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن قرآن میں کوئی دعا ہے تو بطور دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اگر مدینہ شریف جائیں تو واپسی میں عمرہ کریں، بالکل کریں، مدینہ شریف تو میقات ہے بھائی۔ عمرہ کرانے کے بعد سر پر اسرا پھروائے مشین، سب سے افضل ہے کہ اسرا پھروائے۔ اگر اسرا نہ پھروائے تو بال بڑے ہوں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ نکاح جب ہوا تو 15,000 کا حق المہر تھا، تو بہرحال وہ معجل نہیں تھا، یعنی دیر سے دینے کا تھا، تو بہرحال میں نے بیوی سے کہا مجھے معاف کر دے، اس نے بھی معاف نہ کیا۔ وہ حق المہر آپ کو دینا ہے۔ آپ کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بھی ٹھیک ہے، آپ کا نکاح بھی ٹھیک ہے، لیکن حق المہر آپ ادا کریں۔ اس میں دو ہی رستے ہیں، یا حق المہر ادا کرو یا معاف کرا لو، لیکن معاف زبردستی نہیں، سمجھے؟ معاف کا مانا بیوی ہے بیچاری، اس کو معاف نہیں کرے میں طلاق دے دوں گا تو کیا کرے گی غریب؟ تو معاف کرے گی نا غریب، اور بھی کھانا خراب ہو، بچہ بھی 15,000 بھی چھوڑے، بچہ بھی چھوڑے، خاوند بھی چھوڑے نا، تو اس لیے وہ کہا کہ جان چھڑاؤ وہ نہیں لیتی۔ معاف کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 15,000 لے کر تم اس کو دے دو، پھر 15-20 دن مہینے کے بعد وہ اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دے، پھر ہوتا ہے معاف کرانا۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ تو چلی جائے، میں جی معاف کرتے ہوں، میں کیا کروں، نہ کروں تو کیا کر رہا ہوں آپ کا، یہ معاف نہیں ہوتا۔ بہرحال حق المہر دیں، اگر نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں حق المہر نہ دیں تو میاں بیوی ملے ہی نہ جب تک ادا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کی حق المہر جو ہے معجل نہیں تھی، اس لیے اب بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جلدی ادا کریں، یہ حقوق العباد ہے، اور جب تک ادا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب پریشانیاں اور مصیبتیں اپنی رحمت سے دور فرما، ہمارے سارے کام اپنی رحمت سے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، بورسنا اور ہرسک کے مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ بہار کے مسلمان، برما کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ہند اور سندھ کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ